اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 41 تک ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 42 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 42 کا ترجمہ ہے، اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے رہے ہیں یہ کہ آپ سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، پیغمبر گزر چکے ہیں، پیغمبر ہم نے بھیجے امتوں کی طرف، تو ہم ان پیغمبروں کو بھیجتے تھے اور انہیں جو ہے ہدایت دیتے تھے اور اپنی جو ہے آیات ان پر نازل کرتے تھے اور انہیں کہتے تھے پھر آپ جا کر لوگوں تک یہ پہنچائیں، تو وہ یہ کام کرتے تھے۔ اور قوموں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں تنگ دستی اور بیماری سے پکڑتے تھے تاکہ وہ اللہ کے سامنے دعا کریں، یعنی کہ عاجزی و انکساری سے کام لیں۔ آیت نمبر 43 کا ترجمہ ہے، سو جب ان کو ہماری سزا پہنچتی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال سے آراستہ کر دیا۔ اس کی تفسیر ابھی کرتے ہیں، اذان کی وجہ سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم روکیں گے تاکہ اذان کا جواب دے دیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب ہماری سزا ایسی قوموں کی طرف پہنچتی تھی تو وہ عاجزی کیوں نہیں اختیار کرتے تھے، یعنی کہ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے دل سخت نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بات کی کہ کیوں انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، وجہ کیا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں جو ہے وہ بڑا حسین بنا کر پیش کر دیا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ قومیں جب اخلاق اور کردار کی پستی میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں کو زنگ آلود کر لیتی ہیں تو اس وقت اللہ کے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یعنی کہ جب ایک قوم جو ہے وہ اپنے ان چیزوں کے اندر جب پکی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی جو ہے وہ ان کو اس غفلت سے واپس نہیں اٹھاتا، یعنی وہ عذاب میں پھر نست و نابود ہی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے ہاتھ جو ہے وہ مغفرت کے لیے نہیں اٹھتے اللہ کے سامنے، اور ان کے دل جو ہیں اس کی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے اور یہ اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے بلکہ اپنے بدعمالیوں پر جو ہے وہ حسین غلاف چڑھا کر اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں ایسی ہی قوموں کا جو ہے وہ کردار بیان کیا گیا ہے جسے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمیں اللہ کے سامنے عاجز و انکساری کرتے رہنا چاہیے اور دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے، جو کہ آج ہماری افسوس کے ہمارے مسجدوں میں ممبروں پر جو امام ہیں وہ ان میں بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں جو صحیح بات کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ سے ڈراتے ہیں۔ یہاں تک کہ خشک سالی آ جاتی ہے تو بارشوں کے لیے نماز استسقا پڑھنے کے لیے میدانوں میں جو ہے مسجدوں کے امام لوگوں کو نہیں لے کر جاتے، یا جب کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے امت مسلمہ پر کوئی مشکل وقت، جیسے کہ مسلسل جو ہے مشکل وقت آیا ہوا ہے دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں پر، تو قنوت نازلہ تک نہیں پڑھائی جاتی مسجدوں میں۔ تو یہ سب وہی ہے، تکبر ہے، اللہ سے عاجزی اور انکساری نہ کرنے والی حرکتیں ہیں جنہیں اس وقت میں معاشرے میں دیکھ رہی ہوں۔ کئی دفعہ میں نے خود جو ہے وہ علماء سے اس چیز کا جو ہے وہ گزارش کی ہے، درخواست کی ہے کہ جی آپ کم از کم اپنی نماز وتر میں ہی جو ہے قنوت نازلہ پڑھائیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ سے عاجزی اور انکساری تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنے لیے بھی کرنی ہے اور اپنے ایمان والے بھائیوں بہنوں کے لیے بھی کرنی ہے۔ آیت نمبر 44 کا ترجمہ ہے، پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا کرتی تھی وہ قومیں کہ وہ جو ہے اپنی کفر میں بڑھ جاتی تھیں اور جن چیزوں کی طرف ان کو پیغمبر یا رسول بلا رہے ہوتے تھے تو ان چیزوں کو وہ نہیں سنتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان لوگوں کے لیے پھر جو گمراہی کے راستے کشادہ کر دیے, دروازے کھول دیے ان کے لیے گمراہی کے. اور وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی آزمائش کے طور پر, ان پر وہ اتراتے تھے, تکبر کرتے تھے, اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بھی ان کو دفتن پکڑ لیا, پھر تو وہ مایوس ہو گئے. جیسے کہ مثال ہمارے سامنے سب سے بڑی قرآن میں فرعون کی موجود ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اختیار دے رکھا تھا, اسے بادشاہت دے رکھی تھی اور اس کی حکمرانی تھی, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری جو ہے چیزیں میسر کر رکھی تھی کہ وہ جو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قابض تھا, اس کو حکمران بنا دیا. لیکن کیا آزمائش تھی نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب جو ہے رسی اس کی ڈھیلی چھوڑی, اور جب وہ خوب اترا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر پکڑ لیا. تو اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جب کسی کو بہت زیادہ کشادگی دے دیتا ہے, رزق کی فراوانی بھی ہے, حکومت بھی ہے, اور وہ صاحب اختیار بھی ہے, تو یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور یہی آزمائش آج ہمارے جو ہے وہ حکمرانوں پر, علماء پر, ان سب پر ہے. تو ان کو جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا حساب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ لے گا. اور ممکن ہے کہ اگر یہ اپنے اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی ہے اس دنیا میں امانت کے طور پر, آزمائش کے طور پر, اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچائیں. ورنہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر پکڑ لیتا ہے اور پھر وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. بیکاز کہ فرعون بھی اسی طرح مایوس ہو گیا. اس نے جب دیکھا کہ اب سمندر میرے اوپر آ رہا ہے, میں غرق ہونے والا ہوں, تو اس نے سوچا کہ میں اور یہ کہا اس نے کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ایمان لانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مایوس ہو گیا نا, وہ مایوس کر دیا اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ جب اب آپ آنکھوں سے دیکھ لیں عذاب کو اور پھر ایمان لائیں تو وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا. آیت نمبر 45 کا ترجمہ ہے, پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے. یہاں پر ایمان والوں کا کلام ہے کہ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے. کہ جب نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور جب ان کو ایسے لوگوں سے رہائی مل جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے نا, جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں. آیت نمبر 46 کا ترجمہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے دے. آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں, پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں اور انہیں بتائیں دونوں معاملوں میں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے کی اور دیکھنے کی بصارت اور سننے کی سماعت کو لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو کوئی اور ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس دے دے. کیونکہ جس طرح کافروں کے یہ اعضاء ان خصوصیات سے محروم ہوتے ہیں, یعنی کہ کفر کرنے والے, انکار کرنے والوں کے یہ اجزاء تو ہوتے ہیں, یہ اعضاء تو ہوتے ہیں, کان بھی, آنکھیں بھی, لیکن کیا وہ سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں؟ نہیں, وہ اس خصوصیات سے محروم ہوتے ہیں. تو اللہ اگر چاہے تو اعضاء کو ویسے ہی ختم کر دے, یعنی کہ نہ دیکھنے کی صلاحیت ہو انسان میں, نہ سننے کی, اور نہ بھی ختم کرے تو وہ دونوں ہی باتوں پر قادر ہے کہ یا تو یہ عطا ہی نہ کرے انہیں, اور اگر دیکھنے اور سننے کی صلاحیت عطا کرے تو کیا وہ واپس نہیں لے سکتا؟ تو سرے سے عطا ہی نہ کرے یا دے کر واپس لے لے, تو دونوں باتوں پر قادر ہے اور اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر یہ کہ وہ خود کسی کو بچانا چاہے, اگر اللہ ہی کسی کو بچانا چاہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں آیات کو مختلف پہلوؤں سے جو ہے لوگوں تک پہنچاتا ہوں, کبھی جو ہے ڈرا کر اور کبھی ترغیب سے, کبھی حکمت سے اور کبھی کسی اور ذریعے سے, کہ یہ کسی بھی طرح سے اس بات کو سمجھیں. آیت نمبر 47 کا ترجمہ ہے, آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پڑے خواہ اچانک یا اعلانیہ, تو کیا باخبر ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟
یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب پڑے، چاہے وہ اچانک ہو یا اعلانیہ ہو، یعنی کہ چاہے اگر جیسے پیغمبر کے ذریعے سے انہیں بتا دیا جاتا تھا کہ بھئی اگر تم یہ نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ اعلانیہ ہو گیا، یا اچانک کہ پیغمبر انہیں بار بار ڈراتا رہا، منع کرتا رہا اور پھر وہ سوئے اور رات کو عذاب نے آ کر پکڑ لیا، یا دن میں عذاب نے آ کر پکڑ لیا، تو اچانک بھی عذاب آ چکا ہے اللہ کی طرف سے، اور اعلانیہ بھی آ چکا ہے کہ جب اللہ نے وعدہ کیا اور اسی وقت آیا، جیسے کہ قوم لوط کو بتا دیا گیا تھا اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرا بھی دیا، پھر بھی وہ باز نہ آئے اور حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، تو یہ جو ہے پہلے سے بتا دیا گیا اعلانیہ عذاب تھا، اور بعض اوقات جو ہے وہ اچانک عذاب بھی آ گئے، جیسے کہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، قوم ہود جو ہے قوم ہود تھی، اور پھر قوم سمود تھی، تو پھر ان پر اچانک بھی عذاب آ گئے۔ قوم سمود پر تو اعلانیہ عذاب آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اگر اس اونٹنی کو تم نے کچھ بھی کیا تو پھر تم جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اس میں ظالم لوگوں کے سوا اور بھی لوگ ہلاک کیے جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے، جیسے کہ آیت نمبر 48 کا ترجمہ ہے، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو ایمان لے آئے اور درستی کر لے سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ یعنی کہ کیا ہے مستقل، یعنی آخرت میں پیش آنے والے حالات کا انہیں اندیشہ نہیں، اور اپنے پیچھے دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے یا جو کچھ دنیا میں آسودگیاں وہ حاصل نہ کر سکے اس پر وہ مغموم نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر اطاعت گزاروں کو، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر ادا کرتے ہیں اور جو اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لے آتے ہیں، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ عذاب میں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا، کیونکہ جو ایمان لے آئے اور درستگی کر لے سو ان لوگوں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں۔ تو یہی ہوتا تھا کہ جو پیغمبر کے اوپر ایمان لے آتا تھا اور پیغمبر کے ساتھ ہجرت پر معمور ہو جاتا تھا تو وہ اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاتا تھا، اور یہی معاملہ جو ہے وہ تقریباً ہم پڑھیں گے ہر پیغمبر کی قوم کے ساتھ ہی پیش آیا۔ آیت نمبر 49 کا ترجمہ ہے، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب پہنچے گا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو عذاب اس لیے پہنچے گا کہ انہوں نے تکذیب کا راستہ اختیار کیا، یعنی جھوٹ کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسولوں کی اطاعت نہیں کی، پرواہ نہیں کی، اور حرمتوں کو پامال کیا نافرمانی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانا جو ہے وہ کوئی آسان بات نہیں ہے، وہ سمجھ لیں کہ آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا راستہ بن جائے گا، اور پھر وہاں سے نکلنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ آیت نمبر 50 کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے گے، نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ آیت نمبر 50 سورہ الانعام کی، اس کو بھی دلیل کے طور پہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس کوئی اللہ کی طرف سے کوئی خزانے موجود نہیں ہے، نہ میں غیب جانتا ہوں۔ تو ہمارے جو نام نہاد مسلک کے کچھ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام کا تمام غیب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، اور جب کچھ نہیں بنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنا دیا، اور یہ ساری تو یہ باتیں جھوٹی ہیں۔ اور یہ آیت جو ہے اس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی غیب نہیں جانتا، الا یہ کہ جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہو، اور وہ اللہ اپنے ہر پیغمبر کو غیب کا کچھ حصہ عطا کرتا ہے تاکہ وہ اس غیب کو لوگوں کو پہنچائیں، بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، نہ کہ وہ کوئی پیغمبر کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، عطا کیا ہوتا علم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ میرے پاس کوئی غیب نہیں ہے اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، یعنی کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، نور ہیں، تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نور کہنے سے بھی
منع فرما دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ بھی بتا دیں کیونکہ سچ جو سچ ہے وہی قرآن میں درج ہے نا. فرشتہ تو تھے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرشتے نور سے بنے ہوتے ہیں، تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ قرآن کی یہ آیت سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 بہت بڑی دلیل ہے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بھی بتا دیں کہ میرے پاس جو یہ قرآن کی وحی آتی ہے اس کے ذریعے سے ہی مجھے علم ہوتا ہے اور میں اسی کی اتباع کرتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کوئی بتا دیں کہ کوئی اندھا اور جو آنکھوں والا ہے وہ دونوں برابر نہیں ہیں. جیسے کہ اس کو علم سے تعبیر کیا گیا ہے کہ علم والے جو ہوتے ہیں وہ آنکھوں والے ہوتے ہیں اور بغیر علم والے اندھے ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح علم والے بھی اگر عمل کریں تو وہ آنکھوں والے ہیں، اور اگر علم کے ہونے کے باوجود عمل نہ کریں تو بھی وہ اندھے ہیں. آیت نمبر 51 کا ترجمہ ہے، اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ایسے لوگوں کو ڈرا دیجئے جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں گے تو ان کے جو یہ غیر اللہ جو بت تھے یا جو مردہ لوگ تھے جن کو وہ پکارتے تھے یا ان کے بت بنا لیتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، اور ہمارے نام نہاد مسلمان بھی اس میں شامل ہیں، کہ جو لوگ بھی ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جو غیر اللہ کو یہ اپنے مددگار سمجھتے تھے تو قیامت والے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو ہم یہ بات اس لیے بتا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات اس لیے بتا رہے ہیں کہ امید ہے کہ یہ لوگ ڈر جائیں، کیونکہ جن کو ان میں ان اہل کتاب کافروں مشرکوں سب کا رد ہے جو اپنے آبا اور آبا و اجداد اور ان کے جو جن کو ان میں جو نیک لوگ گزرے تھے ان کو بتوں کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسی سفارشی کی کوئی سفارش قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی، اور کیا ہوگا کہ ان کا کوئی شفیع نہیں ہوگا. البتہ مومنوں کے لیے تو اللہ کے نیک بندے، سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے، پیغمبر اور نیک بندے اللہ کے حکم سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، یعنی شفاعت کی. سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور جن کو چاہے گا نیک لوگوں میں سے، فرشتوں میں سے اجازت دے گا، پیغمبروں میں سے اجازت دے گا کہ وہ اپنے لوگوں کی سفارش کر سکیں. تو اس لیے یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں، اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ ہماری تو مغفرت ہو ہی جائے، لیکن قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی اجازت بھی ہو جائے کہ ہم جو ہے اپنی سفارش اللہ کے سامنے پیش کر سکیں کسی کے لیے، اپنے کسی پیارے کے لیے، تو وہ ہماری قبول ہو جائے. تو یہ کوشش ہمیں کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحم و کرم کرنے والا ہے، وہ انسان کی محنت کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بہت سارے مقامات پر بتایا ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں اور فرشتوں اور نیک لوگوں میں سے جن کو چاہے گا قیامت کے دن سفارش کرنے کی اجازت دے گا. تو ہمیں دیکھیں وہ محنت کرنی ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ ہماری بھی جو ہے وہ مغفرت ہو جائے، اور ہمیں ساتھ میں یہ ایک عہدہ بھی چھوٹا سا مل جائے کہ ہم اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، یا کسی دوست و احباب میں سے کسی کی بھی جس سے ہم بہت پیار کرتے ہیں اور وہ قیامت کے دن جو ہے کسی مشکل میں گرفتار ہو، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ یہاں کی کارکردگی دیکھتے ہوئے، یہاں کی محنت دیکھتے ہوئے ہمیں یہ اجازت دے دے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں سفارش کرنے کا جو ہے وہ عہدہ دیتا ہوں، تم جو اتنے لوگوں کی سفارش کر سکتے ہو. تو ہم اس وقت اپنے ان بندوں کی سفارش کر سکیں، ان لوگوں کی جن سے ہم دنیا میں محبت کرتے ہیں. تو ہمیں اس طرح کی محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ محنت ہم کریں گے تبھی ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے گا کہ ہم بھی کسی کی سفارش اللہ سے کر سکیں، اور اسی کی سفارش کر سکیں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے گا. ہم اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے، بھلا ہم کہیں گے بھی تو اس وقت اللہ ہمیں بتا دے گا کہ جی اس کی آپ سفارش کر سکتے ہیں اور اس کی نہیں کر سکتے. تو دعا کریں اور کوشش کریں کہ ہم اس عہدے پر بھی فائز ہو جائیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے گا.
اور سب سے پہلے تو ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری شفاعت کرنے کی توفیق دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ جب تک وہ شفاعت نہیں کریں گے تو اس وقت تک کوئی اور بھی شفاعت کرنے والا شفاعت نہیں کر سکے گا۔ تو الحمدللہ آج ہم لوگوں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 51 تک ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کرنی، دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند صحیح احادیث سے ہدایت لینے والا بنائے، نہ کہ گمراہ ہو جانے والا، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کی اور حدیث کی ہدایت پر ہمیں قائم رکھے، زندگی بھر، مرتے دم تک، قبر میں، میدان حشر میں، پل صراط سے گزرتے وقت، یہاں تک کہ ہم جنت الفردوس میں نہ داخل کر دیے جائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔